مسلمان ہونے کے ناطے کچھ ذمہ داریاں ہم پر ڈالی ہیں، اور مومن بغیر کسی وجہ کے نہ کلام کرتا ہے اور نہ ہی کوئی عمل۔ اس کی گفتگو بھی با مقصد ہوتی ہے، اور اس کی گفتگو کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ضرور ہوگی۔ زبان کی حفاظت انسان کو کئی اعتبار سے کامیابیاں فراہم کرتی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صامت نجا، جو شخص خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ اسی لیے جس وقت صوفیاء تربیت کرتے ہیں، راہ سلوک پر چلاتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے زبان پہ کنٹرول کا خصوصی طور پہ پریکٹیکلی عمل کروایا جاتا ہے۔ یہی حضرت زکریا علیہ السلام سے ثابت ہے، اور یہی جناب مریم علیہ السلام نے خاموشی کے ساتھ جس وقت لوگوں نے سوالات کیا آپ پر، فاشارت الیہ، اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا۔ انسان اپنی زبان سے ہی ایسے کلمات کہہ بیٹھتا ہے یا کہہ دیتا ہے جس کا بعد میں اس کو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ او کما قال۔ فرمایا، دو جبڑوں کے درمیان اور دو ٹانگوں کے درمیان مجھے تم ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی زبان کی اور شرمگاہ کی، گناہوں کی طرف لے جانے والی یہی چیزیں انسان کو گناہ کی طرف جب لے جاتی ہیں، خواہشات نفس انسان کو اس طرح جال میں پھنساتے ہیں، پھر انسان کے لیے واپسی کا راستہ نہیں رہتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، فقد سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای المسلمین افضل، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں افضل کون ہے؟ فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یعنی وہ مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں بھی اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ، کوئی کلام نہ کرے۔ اور ایمان بھی اسی وقت قائم رہتا ہے جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو جائے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، لا یستقیم ایمان عبد، کسی بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں رہتا حتی یستقیم قلبہ، جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو، یعنی جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو جائے۔ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، اور دل اس وقت تک سیدھا نہیں رہ سکتا جب تک کہ زبان سیدھی نہ ہو جائے۔ زبان اگر آپ کی کنٹرول میں نہیں ہے تو دل کیسے کنٹرول میں ہوگا؟ دل کے خیالات اور معاملات تو بعد میں، پہلے تو زبان کا کنٹرول ہوتا ہے۔ جب زبان پہ کنٹرول ہوگا تو دل خود بخود مستقیم کی طرف چل پڑے گا، صراط مستقیم اللہ عطا فرما دے گا۔ امام ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا کہ اذا اصبح ابن آدم، جب آدم کی اولاد یعنی کہ کوئی شخص، انسان جب صبح کرتا ہے، فإن الأعضاء كلها، سارے اعضاء اس سے التجا کرتے ہیں، یعنی اس سے سارے کے سارے اعضاء، تکفروا اے تتذلل وتتواضع له اللسان، سارے اعضاء اس کی زبان سے التجا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اتق اللہ فینا، زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈر، ہم بھی تیرے ساتھ ہیں، اگر تو سیدھی ہوگی تو ہم بھی سیدھے ہوں گے، اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اعضاء زبان سے کہتے ہیں۔ اس لیے کبھی انسان بے دھیانی میں ایسا جملہ کہہ بیٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ایسی ہوتی ہے کہ پروردگار اس بے پرواہی میں کہے ہوئے ایک جملے سے اس کو جہنم میں گرا دیتا ہے۔
اور کبھی ایک جملہ بندہ ایسا کہتا ہے اللہ کو پسند آ جائے، اللہ اس سے درجے بلند کر دیتا ہے۔ بندے کا ایک عمل ہی کبھی اللہ کو پسند آ جائے، جیسے حضرت بشر حافی چلتے ہوئے اللہ کا نام صاف کر کے اٹھا کے سجا لیا، اللہ نے اس وقت کے جو کتب الارشاد اور کتب الغوث ہیں تینوں کو ان کے پاس بھیجا، شراب خانے میں بیٹھے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس وقت کا کتب بنا دیا ہے۔ تو انہوں نے پھر عاجزی سے کہا کہ میں پھر رب کی روئے زمین پہ کبھی جوتا نہیں پہنوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر پرندوں کو، جانوروں کو حکم دیا کہ یہاں بشر حافی گزرتا ہے، کسی کی مجال نہیں ہونی چاہیے کہ اس راستے میں بیٹ کرے یا پیشاب کرے۔ اللہ پھر اپنے پیاروں کے لیے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے۔ پھر جب وہ دنیا سے گئے تو پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ بشر حافی تھے۔ ایک عمل بھی کبھی اللہ کو پسند آ جائے، اس لیے زبانوں کا جو استعمال ہے وہ خاص طور پر ہمیں جو سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں ایسا وقت آئے گا، بندہ صبح مسلمان ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا صبح کافر۔ اب آپ سوچتے ہوں گے اس کی وجہ یہ زبان کا استعمال ہے، بندہ ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنی بھی چیزیں اسلام سے متعلق ہیں، ہمیں ہر چیز کا ادب رکھنا چاہیے۔ آج تو لوگ باقاعدہ طور پر پروگرام ایسے بناتے ہیں، کہتے جی ہم لوگوں کو انٹرٹین کر رہے ہیں، جگتے مارتے ہیں، اس میں اللہ اس کے رسول کو بھی نہیں معاف کرتے، نعوذ باللہ، نماز کو بھی اس کے اندر لیا ہوا ہے۔ بھئی کیسا انٹرٹین کر رہے ہیں آپ؟ اللہ اس کے رسول کے بارے میں بھی ایسی باتیں، یہ کام منافقوں کا بالکل تھا، اس دور میں بھی کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کو بلایا ہوا ہے، تم یہ باتیں کرتے ہو، یعنی نبی کے بارے میں بھی، اللہ کے رسول کے بارے میں بھی۔ تو انہوں نے پتہ کیا کہا؟ کہتے جی ہم تو مذاق کر رہے ہیں۔ یہ لفظ ان کا جواب تھا، ہم تو مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن کی آیت اتاری، سورہ توبہ پڑھی ہے، فرمایا قل، محبوب ان کو کہیے، اب اللہ و رسولہ و آیاتہ کنتم تستہزئون، کیا مذاق کرنے کے لیے اللہ، رسول اور اس کی آیتیں رہ گئی ہیں؟ لا تعتذروا، بہانے نہ بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم سارے کافر ہو چکے ہو ایمان کے بعد۔ قرآن کی آیت ہے۔ تو لیکن آج یہ ساری صورتحال ہمارے ہاں بھی پیدا ہو گئی ہے، تو کوشش کریں ان چیزوں سے بچیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہی لوگ انکار کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ بعض لوگ تکلیف یا پریشانی کے اندر ہوتے ہیں، نقل کفر نہ باشد، اللہ معاف فرمائے، کہتے جی اللہ ہوتا تو میری دعا سنتا، نعوذ باللہ۔ یہ کلمہ کفر ہے، اور یہ لوگ عام زبان سے نکال لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جزا اور سزا کا انکار لوگ کر دیتے ہیں۔ پروردگار کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے، اس کی کوئی سمت نہیں ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، لہذا اس کو اوپر والا کہنا، یہ لفظ کہنا بھی درست نہیں ہے، وہ تو ہر جگہ موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس طرح کے، اور جو آج کل ظاہری بات ہے یہود و نصارہ کوئی پیچھے تو نہیں رہیں گے، انہوں نے ایسے ڈرامے، موویاں اور ایسی چیزیں بنا دیں جس کے اندر کچھ ایسے کلمات شامل کر دیے جو جملے کفریاں ہیں، اور لوگ اس کو گانے کی صورت میں یا کسی صورت میں پڑھتے ہیں، تو وہ جب کفریہ کلمہ ہوگا تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توہین یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کہنا یہ کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے۔ اکثر خواتین، یعنی کسی کے یہاں فوتگی ہو جائے یا کچھ، تو اس طرح کے الفاظ وویلا کرتے ہوئے اپنی زبان سے نکالتے ہیں جو جاہلیت کے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے اپنے رخسار پیٹے اور جاہلیت کے جملے اپنی زبان سے نکالے تو سرکار فرماتے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اس لیے کبھی بھی اس طرح کا جملہ یا کلام نہ کہا جائے۔ اس لیے خواتین کی بھی تربیت کی بہت ضرورت ہے۔ خواتین نے آج کل نیا ڈرامہ شروع کیا ہوا، جی اسی فلاں دی مہندی پڑھ رہے ہیں، جی مہندی ساری کفریہ کلمات ہے۔ میں ایک جگہ محفل میں گیا، وہ کہتے جی، میں نے کہا یار کوئی قرآن پڑھ لو، کہتے جی مہندی پڑھ رہے ہیں یہ، اور مہندی کیا ہوتی ہے؟ عورتوں نے نیا سیاپا شروع کیا ہوا ہے، فلاں بی بی کی معجزہ۔ معجزہ تو نبی کا ہوتا ہے، بیوی کا معجزہ کدھر سے آ گیا؟ کوئی بھی اللہ کا ولی ہے، عورت ہے، تو اس کی تو کرامت ہوگی،
یہ لفظ ہی ٹیکنیکل غلط ہے جی، فلاں بی بی کا معجزہ، معجزہ تو نبی کا ہوتا ہے، تو کوئی عورت نبی ہوئی ہے جی؟ ہمارے علم میں تو نہیں ہے کوئی عورت نبی ہوئی ہے، تو معجزہ پھر کہاں سے آ گیا؟ لیکن یہ سلسلے ہمارے معلوم میں چلے، وہ میں نے کہا یہ معجزے چھوڑ دو، پڑھنا ہے تو گھر میں اللہ کا قرآن پڑھو، سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے، تو اس کی بھی تربیت کی بہت ضروری، اس لیے ہم کہتے ہیں ہر جمعے کو بھیجا کریں، ہم صبح 9:30 خواتین کا اجتماع رکھا ہوا ہے اسی وجہ سے۔ تو یہ جو کلمات الفاظ اس طرح کے کہنا یہ بھی غلط۔ پھر اس کے علاوہ قرآن مجید کے حوالے سے لوگ جملے غلط کہہ دیتے ہیں، قرآن پاک کی جیسے توحید آئے تھی، مثلا کوئی بندہ اگر رشوت لے رہا ہے، اس کو کہا جائے اور کہے جی ھذا من فضل ربی، نعوذ باللہ، اے میرے رب دا فضل ہے، حرام لے رہا ہے، لوگ حرام پر یہ لفظ کہہ دیتے ہیں، غلط ہے، قطعاً حرام ہے، اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ اسی طرح قرآن پاک کو آج لوگ موسیقی پہ پڑھ رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے قرآن مجید کو موسیقی پہ پڑھنا، یہ حالات اس طرح کے پیدا ہو چکے ہیں، اللہ کے قرآن کی آیتیں اور موسیقی پہ پڑھی جا رہی ہیں۔ اور اسی طرح مذاق کرنا قرآن کی آیت سے، یا کوئی لفظ ایسا بولنا اور قرآن پاک کے لفظ کے ساتھ جوڑ دینا، یہ تمام کا تمام قرآن کی توہین میں آتا ہے۔ ہمارے بزرگ تو وہ ہیں کہ جس وقت یہ ذکر کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو شریف پسند تھا، تو اس نے صرف اتنا کہا کہ مجھے پسند نہیں، تو اس کو بھی کوڑے مارے گئے کہ جو چیز سرکار کو پسند ہے تو کیوں کہہ سکتا ہے کہ میرے پسند نہیں ہے؟ اتنا بھی اجازت نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز کے بارے میں بھی کوئی امتی یہ کہہ دے کہ ہمیں پسند نہیں ہے، یہ اتنی تعظیم ضروری ہوتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ آج کل نعت خوانوں نے بھی سلسلہ شروع کیا ہوا جی، جو مرضی لکھی جا رہے ہیں، اور بھی کلام اعلیٰ حضرت کا پڑھیں، کسی بڑے لوگ طرح طرح کے آج اشعار لکھتے ہیں، اور نعوذ باللہ اعلیٰ حضرت کے سامنے شعر آ گیا، اس میں لکھا ہوا تھا کہاں ہے درخت حضرت والا کے سامنے۔ پہلے مدینہ شریف کے سامنے نا قریب ہی ایسے روضہ مبارک کے درخت لگے ہوئے تھے کھجور کے، بڑے خوبصورت لگتے تھے، تو لوگ ایک بندے نے لکھا کہاں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے، نعوذ باللہ، سرکار کے روزے کو خیمہ لیلا کہہ رہا ہے اور کھجوروں کو مجنو کہہ رہا ہے۔ اعلیٰ نے فرمایا یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسب نہیں ہے، یوں لکھو کہاں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے، ایسے لکھو کہ فرشتے کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے، ادب کے ساتھ۔ پھر کچھ لوگ اشعار میں اس طرح کرتے ہیں کہ نبی کی توہین ہو رہی ہوتی ہے، یہ بھی غلط ہے، اشعار ایسے پڑھنا لکھنا جس میں ہمارے آقا کی شان بیان ہو رہی ہو، کسی دوسرے نبی کی توہین ہو، تو یہ بھی غلط ہے۔ وہ سارے انبیاء کرام ہیں اور ان کی عزت اور ان کا احترام ہم سب پر لازم اور ضروری ہے، اس لیے کسی بھی نبی کی ادنا سے بھی توہین درست نہیں۔ اور پھر آج کل صورتحال ایسی ہے، اہل بیت کے حوالے سے بات کر دیتے ہیں، سید کا احترام بہت ضروری ہے، جو اہل رسول ہیں ان کی محبت بہت ضروری ہے، اس لیے ان کے بارے میں بھی قطعاً ایسا جملہ یا ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جن سے سرکار کو تکلیف پہنچے، اور سرکار کی آل کے بارے میں ایسا جملہ ہرگز نہ ہو۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہر چیز کے بارے میں ادب۔ اور پھر رہ گیا جی اذان ہے، نماز ہے، روزے ہیں، ان کا بھی ادب ضروری ہے۔ آج کچھ لوگ پروگرام بناتے ہیں باقاعدہ، اور چھوٹے چھوٹے وہ شعر بنا کے یا ایک مذاق کرنے کے لیے نماز کی توہین ہو رہی ہے، قرآن کی، ایسے رمضان کی، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جملے، یہ بات، یہ ایسے کہنا جس میں کسی بھی اسلام کی عظمت والی چیز کی توہین ہو، اس کی اجازت نہیں ہے، اس لیے اپنی زبانوں کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زبانوں کی حفاظت کرتے ہوئے اعمال سر انجام دینے کی توفیق